ہم کیوں ان عدالتوں میں جائیں؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی عالم سے، کسی تقوی والے عالم سے مسئلہ حل کر لیں، کوئی شرعی پنچایت بنا لیں، آپس میں حکم سے فیصلہ کرا لیں، میراث کا مسئلہ بھی گھر میں ہی حل کر لیں، طلاق کا مسئلہ اللہ نہ کرے کہیں ہو، اگر ہو تو اس کو گھر کسی عالم کے مشورے سے حل کر لیں۔ کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ پرسنل لا پر عمل نہ کیجئے؟ کس نے ہم کو روکا ہے؟ کس حکومت نے ہم سے مجبور ہم کو کیا ہے کہ ہم میراث نہ دیں لڑکیوں کو؟ سارے ظلم کی بنیاد تو ہم رکھتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ظلم، لڑکیوں کو دبنے پر مجبور اس لیے ہونا پڑتا ہے۔ اور صاف سنو، لڑکیوں کو شوہروں کا ظلم اس لیے سہنا پڑتا ہے کہ ان کے بھائی ان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اگر لڑکیوں کو یہ معلوم ہو کہ بھائی مرتے دم تک ہمارا سپورٹ کرنے والا ہے، شریعت نے اس پر ذمہ داری رکھی ہے، اگر بہنوں کو یہ معلوم ہو کہ ہماری میراث محفوظ ہے، گھر میں بھی ہمارا حصہ ہے، دکان میں بھی ہمارا حصہ ہے، کیش میں بھی ہمارا حصہ ہے، ہمیں کھیت میں سے بھی ملے گا، ہمیں زمین میں سے بھی ملے گا، تو بہت بڑے ظلم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ عورتیں اور لڑکیاں جو دم گھونٹ گھونٹ کر جیتی ہیں اور ظلم برداشت کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں اور نہ جانے کتنی زیادتیاں برداشت کرتی ہیں، اس کا سبب ان کے باپ کا یہ ظلم ہوتا ہے، ان کے بھائیوں کا یہ ظلم ہوتا ہے کہ وہ ان کو میراث نہیں دیتے۔ مجھے بتائیے کس عدالت نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ میراث نہ دیجئے؟ خالی دوسروں ہی سے شکوہ ہے، خالی عدالتوں سے شکوہ ہے، خالی حکومت سے شکوہ ہے۔ او لوگو، اپنے گھر میں اسلام پر چلو، اپنی لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں دین لوں گا